الصلاة والسلام على سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِيدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَتَشَاءُ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمی آیا شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگی آیا نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا گناہگاروں سیاہ کاروں پریشانی ہوئی زائل تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج جوش پر رحمت خدا ہے آج محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا بزرگان ملت نوجوانان امت نونہال بچوں گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم ایک اور مرتبہ تمام لوگ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اس وقت پر ہم جتنا ناز کریں ہمارا ناز بجائے کہ ہم شب میلاد منا رہے ہیں تو آل رسول کے سائے میں منا رہے ہیں اور حضور بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے سائے میں منا رہے ہیں اب ہماری شب میلاد کیسی بھی گزرے لیکن ان کے آستانے کے قریب ہونے سے اب سرکار یہ نہیں دیکھیں گے انہیں کون ہے سرکار یہ دیکھیں گے کہاں بیٹھا ہے یہی عقیدہ بنانے کے لیے کلین مرکزی مجلس اہل سنت یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے مناتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سرکار کی آل کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کی آل اشارہ کر دے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو جنت مل جائے یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور میں تمام حضرت خواجہ حسین شاہ ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رہنے والوں کو بھی قابل مبارکباد سمجھتا ہوں اور اس جلسے میں بیٹھنے والوں کو بھی قابل مبارکباد سمجھتا ہوں ہم شب میلاد یہاں اس لیے مناتے ہیں کہ دوسرے جلسے تو مختلف علاقوں میں منائے جاتے ہیں لیکن شب میلاد اس لیے منائے جاتے ہیں کہ شب میلاد شب قدر کی طرح محنت کی رات نہیں ہے شب میلاد محبت کی رات ہے
شب میلاد مسرت کی رات ہے، شب میلاد فرحت کی رات ہے، شب میلاد خوشی کی رات ہے۔ شب قدر کی طرح محنت کرنے سے اجر نہیں ملے گا، شب میلاد میں صرف بیٹھ جانے سے جنت مل جائے گی، مگر اس کے لیے عقیدہ ہونا چاہیے۔ خالی ہمارا تو معاملہ ایسا ہے، میرے ساتھ خود رہنے اٹھنے بیٹھنے والوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑا دیتے، عقیدے کو دل میں لگاتے۔ اس لیے ان کا ڈر، ان کا ڈر، ان سے، ان سے، ان کی طرف، ان کی طرف۔ یاد رکھو ہم ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، ہاں کسی کی یہاں ٹیگری نہیں چلتی۔ یہ آل رسول ہیں، دنیا بھی ان کی ہے، آخرت بھی ان کی ہے۔ یہ عقیدہ بناؤ میرے دوست۔ اب درگاہ میں آپ رہتے ہیں، آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ ان کی خبر میں بھی چلتی ہے، حشر میں بھی چلتی ہے۔ یہ آل رسول ہے، اور آل رسول جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہاں جب امام حسین مورے نبوت پہ بیٹھ سکتے ہیں تو مقام لگاؤ کہ اولاد کا کیا ہوگا۔ جس کے دل میں آل رسول کی محبت ہوتی ہے وہ کسی محبت کی طرف نہیں جاتا۔ جو امام حسن اور حسین کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے، جو حضور غوث آدم کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے، جو خواجہ غریب نواز کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے، جو حضور بندہ نواز غوث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے، جو خواجہ حسین شاہ ولی کی چوکھٹ کو چومتا ہے، تو سمجھ لیجئے اس سے زمانہ ڈرتا ہے۔ یہاں آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، چوکھٹ چومے نہیں، کتنی بری بات ہے۔ ہاں ان کی چوکھٹ چومو، ان کی چوکھٹ چومو۔ حجر اسود بھی ان کی چوکھٹ کو پسند کرتا ہے۔ ابھی تمہیں آل رسول کے مرتبے سے خبر نہیں ہے۔ خالی میں جلسے میں میرے بیٹھ کے جانے کے لیے میں جلسہ نہیں کرتا ہوں، دل میں اتارو۔ ابھی لوگوں کو درگاہ کو چومنا نہیں چومنا، چوکھٹ چومنا نہیں چومنا، اس واسطے دیوانے بنو۔ دیوانہ سوچتا نہیں، جہاں پروانے کی حالت ہو جانا چاہیے۔ پروانہ یہی نہیں دیکھتا یہ کیا ہے وہ کیا ہے، جہاں روشنی ہوتی ہے لپٹ جاتا ہے۔ یہ جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اہل محبت کے لیے ہے۔ اس بارگاہ میں آئے تو ادب سے آؤ، سر جھکا کے آؤ، دل جھکا کے آؤ، ان کی آستانے کو چومو۔ تو جب کہیں مرتبے ملتے ہیں تم اپنی نمازوں پہ کیا ناز کر رہے ہو، اپنی عبادتوں پہ کیا ناز کر رہے ہو۔ ارے ہم شب میلاد، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن اس لیے مناتے ہیں کہ ہم تو منا لیتے ہیں، کیا خبر آقا کو قبول کرے یا نہ کرے، آقا کی مرضی۔ لیکن جب یہاں مناتے ہیں، ان کی اولاد کے سامنے مناتے ہیں، ان کی آل کے سامنے مناتے ہیں، بندہ نواز سرکار کی نسل کے سامنے مناتے ہیں، تو اب یہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کوئی محفل قبول کرے نہ کرے یہ محفل تو قبول کی جاتی ہے۔ آپ اس کو مانتے ہیں؟ پھر درگاہ کو چومتے کیوں نہیں؟ اکڑ کس بات کی ہے؟ اس چوکھٹ کو چومتے کیوں نہیں؟ کس بات کا گھمنڈ ہے؟ دولت کا گھمنڈ ہے؟ دولت ان کی ٹھوکروں میں ہے۔ ارے جو جنت کے مالک ہیں، تم لاکھ کروڑ پتی ہوں گے، میں کہتا ہوں میرے ایک گناہ معاف کرا دو کروڑ پتی ہو کے، میں تم کو 10 کروڑ روپے دیتا ہوں، میرا ایک گناہ معاف کرا دو۔ اے پیسے والو، اے گھمنڈیو، اے رئیسو، اے سیاست دانو، اے کتے کے بچوں، اے دنیا کے کتوں، میں تم کو دیتا ہوں 10 کروڑ روپے، میرا ایک گناہ معاف کرا دو۔ مگر یہاں آل رسول کے پاس خالی چوکھٹ چوم لیتے ہیں تو گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے سرکار نے فرمایا تم کو پتہ ہی نہیں ہے، حدیث پڑھے نہ قرآن پڑھے، وہابیوں کے پیچھے بھاگے، ان سے دوستی کرے، ان کو دعوتاں دیے۔ اب سرکار نظر کرتے
तौबा करो यहाँ आस्थानों में आके। हाँ? ये वो चौखटें हैं, ये अल्लाह का करम है। हिंदुस्तान इन चौखटों से भरा हुआ है। अभी दिल से मोहब्बत नहीं गई दौलत की, अभी दिल से मोहब्बत नहीं गई सियासतदानों की, अभी दिल से खौफ नहीं गया पहलवानों का, गुंडों का। हम ना किसी गुंडे से डरते हैं, ना हम किसी सियासतदान से डरते हैं, ना हम किसी बड़े पहलवान से डरते हैं। हमको तो यह खौफ लगा हुआ रहता है कि हुसैन शाह वली नजर करते हैं कि नहीं करते हैं। ये खौफ पैदा करो बस्ती में रहने वालों। हाँ, आके तमाशे के लिए दरगाह में नहीं आते, या झुकने के लिए आते हैं। हाँ, अल्लाह ने हजरे असवद को चूमना क्यों लगा दिया, कभी समझे? ये समझते तो लपट जाते दरगाह को। लोग दरगाह में जाके यूं ठहरे थे, यूं ऐसा करना है, दौलत है हमारे पास, हम गल्ले में पैसे डाल रहे हैं। अरे तू खादिम को 1 करोड़ रुपया दिया तो वो किसका खादिम है? तू क्या कर रहा? इसलिए आप देखो जाके करीम नवाज के खादिमों को तुरमुखा को नहीं मानते, हरे को हरे तुरा बोल देते। लोग आके बोलते हम ऐसा बोल रहे हैं, वैसी बोलते, शहंशाह का दरबार है। यहाँ जाके बोलते गरीब नवाज से हम ये लेंगे, गरीब नवाज हमारे को ऐसा करे, गरीब नवाज के पास जाएंगे। फिर आके उनके खादिमों पे तनकीद करते, और खादिम को सामने तो क्या तुझे को होगा? किसका खादिम है? हाँ, इस वजह से जाम है उसको। उन्हें क्या मिनिस्टर कुछ मानता, उन्हें क्या शहंशाह को मानता, उन्हें क्या मानता? इसलिए तो औरंगजेब ने जब हुजूर गरीब नवाज सरकार की बारगाह में हाजिरी दी, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा है, ये बात चलते आ रही, मैं भी सुना देता हूं आपको। हाँ, मगर बात तो बड़ी पक्की है। जब गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दी औरंगजेब ने, तो वहां देखा कि एक अंधा है बैठा हुआ है। उसने पूछा क्या बात है, कब से बैठा है? हुजूर मैं 20 साल से बैठा हूं, अब तक आंख नहीं आई, नहीं आई। हाँ, अब तक बैठा हुआ नहीं आई। बोला अच्छा, मैं दरगाह में हाजिरी दे रहा हूं, अगर आंख नहीं आई तेरी गर्दन उड़ा दूंगा तेरी। औरंगजेब आलमगीर दरगाह में गए, वापिस आए, आंख आ गई। बोले ये कैसा हो गया? कैसा हुआ? अब मारे खौफ के डर मौत के वो गिड़गिड़ाया, वो तड़प तड़प के पुकारा, गरीब नवाज ने कर्म ही कर दिया। इसलिए तो कहते हैं समझ में आएगा इमदाद किसको कहते हैं, समझ में आएगा इमदाद किसको कहते हैं। जरा तड़प के पुकारो तो या गरीब नवाज। उसी ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला का फैज़ान है ख्वाजा हुसैन शाह अली वली रहमतुल्लाह अलैह के पास। इनकी चौखटों से चूमने, इनकी चौखटों पे गिरने के लिए शरीयत के ही ले लेते हैं। अरे अल्लाह ने तो हजरे असद को चुमाने लगा दिया, पत्थर को जाके चूम रहे, लड़ रहे एक दूसरे से, गिर रहे, मुंडी डाल रहे, हजरे असद को चूमे चूमे। हाँ, इसलिए तो हजरत उमर ने कहा है हजरे असद तू है तो पत्थर। हाँ, ये हजरत उमर है तो तू पत्थर, अगर मेरे आका नहीं चूमते तो मैं तेरे को चूमते ही नहीं था। ये मोहब्बत रसूल होना। हाँ, कुछ भी मोहब्बत रसूल नहीं है। बैठ गए, इसलिए मेरा बयान सुनने वालों, मेरे बयान को दिल में उतारो, एक कान से सुन के दूसरे कान में मत उतारो। आपकी बस्ती देखो किस बस्ती में है जहां बड़े बड़े बादशाह, बड़े रईस, बड़े बड़े पहलवाना, मिनिस्टर सर झुकाते हैं। अब उनके आस्थाने में भी आके लोग नहीं चूमे, खाली खड़े हुए तमाशा देखते हुए। क्या है?
کہاں آ گئے؟ یہاں سر کے بل چلو، سر کے بل چلو، یہاں محو اولیاء وہاں، یہاں محویت کے عالم میں ہوتے ہیں۔ یہ سرزمین کو کیا سمجھے ہیں آپ؟ جب حضور بندرآباد کے سدراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سراج الدین جنید رحمت اللہ علیہ گلبرگے میں حضور بندرآباد کے سدراج سے پہلے جو بزرگ تشریف لائے وہ حضرت خواجہ سراج الدین جنید رحمت اللہ علیہ۔ جب حضرت خواجہ جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت نے یہ کہا کہ میرے بعد ایک سید محمد آنے والے ہیں، اور آپ نے کھچڑی پکائی، کھچڑی کو رکھا، تاخ میں بند کر دیا، اب خفل لگا دیا، اب خفل کھلے گا تو جس سید محمد کے لیے رکھا ہے آئے تو کھلے گا۔ ایسے کئی سید محمد آئے مگر خفل نہیں کھلا۔ اگر بندر نواز آئے آپ کے 50-60 سال کے بعد آئے، خفل خود بخود کھل گیا۔ جو 50-60 سال پہلے کھچڑی رکھی گئی تھی وہ جیسے کہ ویسا گرم ہے۔ اب ولی کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے آج کل کے یہ نقل مار پاس اولیاء علماء، یہ ڈھونگی صوفیاء، یہ جو ہے نا سود خوروں کے پیچھے پھرنے والے مفتیاں، یہ جو ہے ایم پی ایم ایل اے کے چکر لگان والے علماء، یہ منسٹروں کی چمچاگی کرنے والے مدرسین مفتیاں، یہ بول رہے ہیں کہ ولی سے نہیں مانگنا۔ اس زمانے میں فریج تھا، کیا تھا اس زمانے میں؟ 50-60 سال تک کھچڑی گرم معاملی، آج بھی وہ طاق موجود ہے، جا کے دیکھیے، لوگ زیارت کرتے ہیں، اس میں کھچڑی رکھ دی، خفل ڈال دیا، کئی لوگ آئے خفل نہیں کھلا، مگر سرکار بندر نواز آئے تو خفل کھل گیا۔ کھچڑی نکالی، بندر نواز کے سدراج رضی اللہ تعالیٰ نے خود کھچڑی کھا لی پوری، خادموں نے یہاں تک کھا لیا بندر نواز سرکار نے کہ اس میں پانی ڈالا، پورا پی گئے۔ آپ کے خدام نے کہا، آپ کے مریدی نے کہا حضور ہم کو بھی دیجئے، کہا کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ولی کی طاقت کا تم کیا اندازہ کرتے؟ ولی کے سمجھنے کے لیے ولی کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ علماء کیا سمجھائیں گے؟ یہ زاہدان خوش کیا سمجھائیں گے؟ یہ عالم سو کے عالمہ کیا سمجھائیں گے؟ ہاں، یہ علماء کوتمی پودینے کے خصوصیت کو نہیں جانتے، انہوں علم کیا جانیں گے؟ جو چاہے فتوے لگا دے۔ میری تقریر سننا تو بڑا سنبھل کے سننا، دل میں بٹھانا۔ اس لیے اولیاء کے آستانوں پہ آنا، میری تقریر سننے والے تو ان کے آستانے کو چومنا۔ اگر دل نہیں چوم رہا تو سمجھنا تو مسلمان نہیں ہے، ابھی تیرا رنگ محبت میں نہیں بچا، ابھی تو مسلمان نہیں ہوا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اولیاء اللہ کی محبت رکھتا ہے، ان کے آستانوں کو چومتا ہے، پروانہ وار گرتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ یہ چوم نہیں چلا ہندوستان میں، یہ خواجہ کی چوکھٹ چوم چوم کے لوگ خواجہ بن گئے۔ ہاں، اس لیے ہم حضور خواجہ حسین شاہ ولی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ شب میلاد اس لیے مناتے ہیں، میں ہمارے جناب محمد نظام الدین آرکیٹیکٹ سے کہا کہ ہم سرکار خواجہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے عصائے میں شب میلاد منائیں گے، ہم پبلک کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر یہاں 2 آدمی بھی بیٹھیں گے تو ہم اسی شان سے جلسہ کریں گے جیسے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم پبلک کو دیکھ کے جلسہ نہیں کرتے، ہم خواجہ حسین شاہ ولی کو دیکھ کے جلسہ کرتے۔ ہم پبلک کے پیچھے جانے والوں میں نہیں ہیں، ہم اللہ والوں کے دامن کو تھامنے والوں میں ہیں۔ اور جو اللہ والے کا دامن تھام لیتا ہے وہ ہر خوف سے دور ہو جاتا ہے،
ہر لالو سے دور ہو جاتا ہے، اب وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. یہ بنے گے تو میلاد النبی میں مزہ آ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آقا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آقا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، خواجہ حسین شاہ ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کبھی بھی نہیں چھوڑ دیں گے. مر جائیں گے مگر نہیں چھوڑیں گے، بالکل نہیں چھوڑنا. پھر میں بتا رہا ہوں کہیں کو ہاں خالی نخرے کرنے کو. لوگ جو ہے تفریحاً جاتے ہیں، اجمیر شریف جانا ہے، گلبرگہ شریف جانا ہے، وہاں گئے تو یوں کھڑے رہ کے آتے ہیں. ارے وہاں تو ہم جاتے لوٹنے کے لیے جاتے ہیں، چومنے کے لیے جاتے ہیں، چکر لگانے کے لیے جاتے ہیں. اب بولو حجر اسود ہے کیا؟ حجر اسود ہے کیا؟ بولے لوگ جنت کا پتھر ہے. تو پھر خواجہ اجمری کون ہے؟ بولو بیٹا پھر ہاں کون ہے؟ کون ہے خواجہ اجمری؟ غوث پاک کون ہے؟ خواجہ حسین شاہ ولی کون ہے؟ روزانہ جنت ان کو دیکھتی ہے. ہاں دیکھیے ہم بتا دیتے ہیں. یہ سکے مولیاں آپ کو کیا بتائیں گے؟ ہاں میلاد کا جلوس نکالا تو ناچ رہے کہتے ہیں. میں بولا کوسا ناچ رہے؟ ڈانس کا نام بولو. ہاں ڈی جے لگا رہے کہتے. تو لگا رہا ہوں گا، تیرا باپ تیرا دادا لگا رہا ہوں گا. کس کو بول رہا ڈی جے؟ ہم ڈی جے نہیں لگا رہے، رسول کی نعت پڑھ رہے. اب جو ہماری زبانوں کو نعت رسول سے روکے، کیا بولیے انہیں مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ دولت مند مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ لیڈر مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ مفتی مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ عالم مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے بولو نا، ڈر رہے کیا؟ پھر کیوں لیڈر کی چمچاگیری کر رہے؟ انہیں ایسا کر دے طاقت ہے، انہیں ویسا کر دے طاقت ہے. کوئی کچھ بھی نہ کرتا پھر خدا کیا کرتا؟ پھر رسول کیا کرتے؟ کس کو سنانے آئے؟ اس لیے خالی سیرت النبی پڑھے تو ایسی ڈر پیدا ہوتا، میلاد النبی پڑھے تو ڈر نکل جاتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوث، یا نعرہ خواجہ، یا نعرہ حسین شاہ ولی، نعرہ حسین شاہ ولی، میلاد النبی، زندہ باد، آفتاب خطابت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. بسم اللہ. کاش یہ ہمارے دل میں بات بیٹھ جائے. سننے کو تو لوگ سن لیتے ہیں مگر تفریحاً سنتے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ دل میں بٹھانے کے لیے سنیے، اس کو عملی پہلو دینے کے لیے سنیے، ورنہ مت سنیے. میں تو آپ کو اجازت دیتا ہوں، جو دل سے سننا ہے انہیں بیٹھیے، نہیں تو چلے جائیے. کیونکہ میں مجمع نہیں دیکھتا، میں محبت دیکھتا ہوں. ضرورت نہیں ہے ہر ایک کو سنانے. یہ جو ہے کوئی بین نہیں ہے، یہ محبت کی آواز ہے، یہ محبت کی لے ہے، ہر ایک کو نہیں سنائی جاتی ہے. ہاں اس لیے ہم ناچتے بھی، گاتے بھی، لوٹتے بھی، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں. یہ میلاد النبی کا مقصد ہے. اللہ سلامت رکھے نوجوانوں کو، ماشاءاللہ اچھا سمجھ رہے ہیں. مزہ آ رہا مجھے آج یہ نوجوانوں کی خوشی دیکھ کر. اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے. اور یہ جو شریعت کا ڈنڈا لے کر، نہ ان کو شریعت معلوم نہ دین معلوم، چپ چار یہ پورے علماء جتنے ہیں نا، نقل مار کے پاس ہوئے سو ہے، مفتی بن گئے. عادل کے ایک شوق چلا، ہر ایک اپنے کو مفتی لکھ رہا، مفتی مفت کو رہا ہے. اب دیکھو ان لوگ کس کے پیچھے پھرتے. ہاں ہمارے کہنے لوٹ گیا تو نہیں جاتے ہم. ہاں
انہوں ہر ایک لیڈر کے ہاتھ میں جام کے بھی تھے. ارے تو علم حاصل کرا رہے, علم کو ذلیل کر رہا. ہاں بڑے بڑے علماء کیا کرے, بڑے بڑے بادشاہ ہے. ہاں حضور غوث اعظم کے پاس اگر بادشاہ آتا تو غوث اعظم پہلے کمرے میں چلے آتے تھے. بادشاہ آگے بیٹھا تو آتے تھے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بادشاہ ہے, آپ کو اٹھنا کھڑا ہونا پڑے. ہاں یعنی بادشاہ ان کے لیے کھڑے رہے. ابھی پڑا ہے. ہاں ہم تو وہ در پکڑے ہوئے ہیں. کیا بادشاہوں کے لیے کھڑے ہوتے؟ وہ بادشاہوں کے لیے پھر بھی بعض نیک بادشاہ تھے, بزرگ کھڑے رہتے تھے, اولو الامر سمجھتے تھے. لیکن آج کا تو سڑے لیڈر نکلے ہوئے نا, کبھی ادھر کبھی ادھر, کرسمس منانے کے لیے لندن میں. ہاں کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی جھوٹا کبھی موٹا. یہ ڈرپوکوں سے آپ ڈر رہے. ہاں ارے اللہ سے ڈرو, ساری دنیا آپ سے ڈرے گی. کس کو سنانے آئے؟ علم کو. کبھی بھی ہمارے حقیقی علماء نے علم کو ذلیل نہیں کیا. ہاں حضرت محدث ہیں بہت بڑے, اگر میں ایسی لائن لگا کے شروع کروں تو فجر بھی کئی فجر گزر جائے. بہت بڑے محدث ابن معین رحمت اللہ علیہ, بڑا نام, بہت بڑے فقی. ابھی آپ لوگوں کے علم کی ہوا نہیں لگی بابا, اس واسطے سے یہ نقل مار علماء کے پیچھے پھرتے رہتے آپ. ان کو عالم سمجھ رہے ہیں, یہ عالمہ نہیں ہے. یہ آپ کو دھوکہ دے کر آپ کو لیڈروں کے چمچے بنا رہے ہیں. میں وہاں سے ہٹا کر آپ کو خواجہ حسین شاہ ولی کا غلام بنا رہا ہوں. اب آپ کو کیا پسند ہے؟ غلام بننا پسند ہے تو میری تائید کریں گے. آپ ڈرتے تو نہیں نا کسی لیڈر سے. ہاں یہ چمچوں سے مت ڈرو آپ. انہوں بولتی ہے بابا کہتے ہیں. ارے بابا تو بابا شرف الدین ہے. انہیں کدھر سے بابا ہو گیا؟ انہیں بابا نہیں, انہیں ٹابا ہے. کس کو سنا رہا ہے؟ ارے وہاں جھکتے ہیں بابا, یا درگاہ میں آ کے کر لیں. ارے یہاں جھکو, انہیں جھکتا. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ خالی تعریف تو نہ کر دو, آپ عمل بھی کرو. خالی تعریف کے لیے نہیں, آپ کے ذہن کو بدل رہا ہوں. غلامانہ جو ذہن ہے آپ کا, آپ جو دولت کو دیکھ کے غلام ہو جاتے, لیڈرشپ کو دیکھ کے غلام ہو جاتے. ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں, ہم ان کے غلام نہیں ہیں, ہم اپنے آقا محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں. اور سرکار کا غلام کسی سے نہیں ڈرتا. حضرت ابن معین خلیفہ وقت, گردن اڑا دینے والا, مسئلہ پوچھا, روزے میں غلطی ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا 60 روزے رہنا چاہیے. تمام علماء پریشان ہو گئے. نزاکت بتا رہا ہوں پاشا بھائی, سنیے آپ علم کیا کہتے ہیں. یہ علم والے سمجھ سکتے ہیں. بات آ گئی, اب آپ کو کیوں سنا دیتا ہوں. یہ اہل علم جان سکتے ہیں. آپ کو تو علم کی پتہ ہی نہیں نا بھائی. اب انہیں آگے بول دیا 11 نہ کرو, آپ چھوڑ دیے. علم والے ہوتے تو 11 چھوڑتے. انہیں آگے بول دیا یہ بدعت ہے, آپ بدعت سمجھ رہے. علم ہوتا تو سمجھتے آپ. ہاں انہیں بولتے کا بدعت, تو یہ بدعت تھی. ہاں انہیں بولا شرک, بولے تو آگے ہم سے پوچھ رہے ہیں مولانا انہیں بول رہا 2 ہی عیدیں ہیں. پھر آپ کیا سیکھے تھے؟ جلسے سن کے اتنی صحبتوں میں بیٹھ کے ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو جواب دینا چاہیے. نہیں, تعجب ہوتا مجھے سنیوں پر. کیا سنیوں کو اپنے سنت و جماعت سے دلچسپی نہیں ہے, مال سے دلچسپی ہے. جلسہ کرے, نظام صاحب بولے دیکھو بھائی آج جلسہ ہے محلے میں, کھانا کھلا رہی, چائے پلا رہی. ارے یہاں آ کے دیکھو کیا کیا مل جاتا ہے. میاں نظر پیدا کرو, دل میں محبت پیدا کرو, ہر چیز مل جاتی, ہر چیز ہو جاتی. حضرت ابن معین رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ وہ بادشاہ وقت کو 60 روزے رہنا, علماء پریشان. ہاں اس کی 3 شکلیں ہیں, 3 شکلیں بتانا تھا.
بس باہر نکلے. تو یہ ہوتا ہے فراست. اس کو عقل مندی کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے کیسی بات کرنا, علم دین کی کیسے حفاظت کرنا, عقیدے کی محافظت کیسا کرنا, کس سے عقیدے کا کیسا کام لینا. حضرت آئے پوچھے, علماء پوچھے ہے کہ حضرت اس کی 3 شکلیں بتا سکتے تھے نا آپ, یا تو غلاموں کو آزاد کرنا, یا تو مسکینوں کو کھانا کھلانا, آپ نے ایک ہی شکل کیوں بیان کی؟ بولے دیکھو وہ بادشاہ ہے, اگر میں بولتا مسکینوں کو تو 60 نے انہیں 120 مسکینوں کو کھلا دیتا. آپ سمجھو, میں بات بولنا چاہ رہا ہوں, سمجھو آپ. ہاں, اگر میں غلام بولا تو 60 نے 120 غلام آزاد کریں, لیکن میں 60 روزے ایسا کہا, اس کو معلوم ہونا چاہیے شریعت کی اہمیت کیا ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے. اس واسطے مفتی اس کو کہتے ہیں جو وقت اور ماحول کے لحاظ سے فتویٰ دے اور لوگوں کو شریعت کی اہمیت بتائے. آج کے مفتی آپ ہو رہے ہیں میلاد کا جلوس نہ کوئی نکالو, جبکہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں, ہزاروں جلوس نکلتے ہیں یہاں پر. ہاں, سارے لوگ اپنی اپنی ڈھاک جلوس کے ذریعے بتا رہے ہیں. ریالی دھرنے ہوتے ہیں یہاں پر. ہاں, ہر کوئی لیڈروں کی پیدائش کے دن منائے جاتے ہیں, معاملی سڑوں کی پیدائش کے دن, ایکٹروں کے, کرکٹروں کے, شاعروں کے, مصنفین کے, سب کے دن منائے جا رہے ہیں. اگر مسلمان بولا ہم اپنے نبی کی نہیں مناتے, تو پھر آپ کی نبی کی عظمت معلوم کیسے ہونا چاہیے, آپ کے نبی کا مرتبہ کیسے معلوم ہونا چاہیے. یہی تو کہیں گے کہ نا ان کے نبی تو اس بھی قابل نہیں ہے کہ ان کے چاہنے والے ان کی محبت ہی نہیں رکھتے, ان کی عظمت ہی نہیں بیان کرتے. اس لیے ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ نے کہا کہ جب ایسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان میں جس چیز سے ڈھاک بنتی ہے وہی کام کریں, تاکہ زمانے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے نبی سارے لیڈروں سے, سارے لوگوں سے افضل ہیں. اس لیے میلاد منائی جاتی ہے, سمجھے. اس سے شان معلوم ہوتی ہے, اس سے عظمت معلوم ہوتی ہے, کیونکہ یہاں کا ذہن وہی ہے جو جلوس نکالا اس کی طاقت مانی جاتی ہے. اس لیے میلاد کا جلوس نکال کر ہم نبی کی طاقت کا اظہار کرتے ہیں. اب سمجھ میں آ گئی بات. اور انہیں مفتی مفت خورا ہو کے بولا جلوس نہیں نکالنا, گڑبڑ ہوتی. ہاں, تیرے پیٹ میں نہیں ہوئی گڑبڑ, کھانا چھوڑ دے, گڑبڑ ہو تو کچھ میرے گھر. ہاں, ایک اس کو کوئی بولے تو 4 گنڈوں کو بلاتا, کئی کو گڑبڑ کر رہا نہیں, تو گڑبڑ کر رہا تو چلتا, ہم گڑبڑ نہیں کرنا. تو گڑبڑ اپنے نفس کے لیے کر رہا, ہم گڑبڑ نبی کی عظمت کے لیے کر رہے. یہ مفت خوروں کی بات ہے, نہ کو سنو آپ. یہ آج کل کے مفتیوں کی, یہ لیڈروں کے چمچے ہیں. چمچے بننا ہے تو خواجہ حسین شاہ ولی کے چمچے بنو. اللہ حضرت خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادے حضرت سید محمد حسینی صفی اللہ حسینی مدد اللہ علی کی عمر دراز فرمائے. حضرت اس وقت علیل ہے. میں حضرت کے لیے بارگاہ خداوندی میں خواجہ حسین شاہ ولی کا وسیلہ پیش کر کہوں گا کہ یا اللہ حضرت سجادہ نشین خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری کو دفع فرمائے, ان کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. یہ خواجہ حسین شاہ ولی کا فیضان ہے. ہاں, آج حضرت کی 90 سے بھی زیادہ عمر ہے, لیکن الحمدللہ خالی گھٹنوں میں درد ہے. یہاں تو نوجوانوں کو بھی آنک آ گئی, اچھے اچھے ہٹے کٹوں کو بلڈ پریشر, شوگر, لوفر, نوکر, ٹھوکر, نہ نمک کھا سکتے نہ شکر کھا سکتے. جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے وہ ہمیشہ شکر ادا کرتا, نہ شکر ہوتی نہ بلڈ پریشر ہوتا. وہ پیدا کرو میاں جذبہ, پھر دیکھو کیا کمالات ہوتے ہیں. وہ ایسے لوگوں میں آپ بیٹھے نہیں نا, ادھر کی آدھی سنے ادھر کی آدھی سنے, کچھ بھی نہیں. ہاں, یہ لوگ کیسی کیسی تکلیفیں دور کر دیتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے ان کے کیسے کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت قوت دی. 4 ٹی وی جو چور ٹی وی ہے
اس کے اوپر کوئی فتویٰ پوچھے تو کامل جامع نظامیہ، سود خار کے پیچھے پھرنے والا، بتا دیا میں پاشا بھائی کو، دیکھو جا رہا، جواب دے رہا انہیں. ہاں اس واسطے صورت پر رونق نہیں ہے کہ ولی سے مانگنا کیسا ہے. ہیلو، تو نہ اللہ سے مانگنا کہتے. ہیلو، اب آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے. ارے یہ ہندوستان میں جس کو بھی جو ملا خواجہ سے ملا. ہندوستان میں خواجہ کی حکومت ہے. اندازہ کرو ان کے غلاموں کا کہ کیا ہے، کہ اندازہ کرو ان کے غلاموں کا. بات ان کے غلاموں کی کونین میں چلتی ہے. اندازہ کرو اس سے خواجہ کی حکومت کا، اندازہ کرو اس سے خواجہ کی حکومت کا. بات ان کے غلاموں کی کونین میں چلتی ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادشاہ چاہتے تھے کہ ہم آپ کی چوکھٹ چومیں. خواجہ نظام الدین اولیاء کا خبردار، بادشاہ یہاں نہیں آنا. ہاں، بادشاہ کو جلن ہوئی، سمجھنے لگا کہ کہیں ان کے مریدین وغیرہ کو انقلاب نہ لا دے. اور بات بتاؤں، علاء الدین خلجی کو صرف میں حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات کر رہا ہوں. حضرت حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کون ہے؟ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ بندر نواز گیسو دراز کے دادا پیر. اور خواجہ نظام الدین اولیاء کون ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد بابا فرید الدین گلشکر رحمت اللہ علیہ. حضرت بابا فرید الدین گلشکر رحمت اللہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضور غریب نواز. اتنے واسطے سے انہوں دادا پیر، اتنے واسطے سے بندر نواز کے دادا پیر. کیا کیا؟ علاء الدین خلجی کو وضو کر کے آپ جو رومال پوچھتے تھے نا وہ دے دیا بادشاہ وقت کو. کیا کیا؟ بولیے کیا دیا؟ وضو کر کے جو رومال پوچھتے تھے وہ عطا کر دیا علاء الدین خلجی کو. بادشاہ وقت بات بات پر لوگوں کی گردنیں اڑا دینے والا. کچھ ٹائم خراب ہو رہا، نہیں بند کر دیجیے. ایسی بادشاہ آج کل کا جو لیڈر کچھ بھی نہیں ہے علاء الدین کے سامنے، یہ لیڈروں کی، ایسے لیڈروں کی کئی گردنیں اڑا دیا ہوں. ہاں وہ بادشاہ، ہاں ایسا فتوہ تو حکمرانی. یہ آپ خامخواہ کے لیڈروں سے ڈر رہے ہیں، یہ تو وہ بادشاہوں کے چمچے بننے کے بھی قابل نہیں ہے. ہاں تو حضرت علاء الدین خلجی کو سرکار نظام الدین اولیاء نے کیا دیا؟ وضو کرنے کا، پوچھنے کا. کوئی بادشاہ کو دیا دیتا، آج لے جا کے ایم پی صاحب کو دے رومالیے. ہاں دے لیتے ہی. ہاں میں ایسا سمجھ رہے میرے کو، اس وجہ سے اندر ہو رہے. جائیے ادھر ہی، ایک دن آ جائیں گا پورے گڑھے میں اتریں گے. سمجھو، سمجھو. انہیں احترام سے رکھ لیا. کس کا رومال ہے؟ محبوب الہی کا رومال ہے. مگر کمال دیکھو کیوں دیا، کیوں دیا؟ آج کا ٹی وی بھی فیل ہونا، آج کا کمپیوٹر بھی فیل ہو جانا اور رومال کے سامنے، سیٹلائٹ فیل ہو جانا. جب وہ رات کے وقت وہ رومال کو آنکھوں پہ ڈال لیتا تو جو رئیس کیا کر رہا اس کے گھر کا حال معلوم ہوتا تھا. کوئی وزیر کیا کر رہا معلوم ہوتا، سپاہی کیا کر رہے معلوم ہوتا، انہیں کہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا معلوم ہوتا. صبح میں آنے کے بعد اب یہاں ولی کیا کر سکتے؟ اندازہ ہوا آپ کو؟ انہیں بول رہا کہ ان سے کہے کہ مانگنا کہتے، انہوں تیرے اندر کو جھانک لیتے. کہے کا علم رکھا، کہے کا مفتی، کہے کا تخوار ہے.
ہاں ہندوستان میں رہ کے بولتا ولی سے نہیں مانگنا. بادشاہوں کو ضرورت پڑ گئی, تو کیا ہے منگتے پھرنے والا؟ بولو میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ کل یہ نہیں بولنا نظام صاحب ایسا کر, ان علماء کو بولتی ہے, ان لیڈروں کو بولتی ہے, ان گیدڑوں کو بولتی ہے, نہیں بولنا. بولیں گے جو بولنا اٹھ کے کھڑے رہ کے ابھی بولو میرے سامنے, ہمت ہے تو حق ہے تو اس کو دل میں بٹھا کے آپ بھی ایسی بنو. بنیں گے نہیں؟ مولانا کی بات الگ ہے, الگ ہے کیا ہے؟ کیا ہم انسان نہیں ہے کیا؟ ارے آپ سب بن کے ہم سب کرے تو پھر اولیاء ہی کی حکومت چلے گی, ان کے ہی تذکرے چلیں گے. میلاد النبی پہ کوئی تنقید نہیں کرے گا. آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات میں جب سے ربیع الاول شروع ہوا لوگ میلاد النبی کو تنقید کرتے جا رہے ہیں. کوئی مفتی جواب دے رہا, کوئی عالم جواب دے رہا, کوئی مقرر جواب دے رہا, کوئی لیڈر جواب دے رہا. ارے ہم سے جو ہو سکا ہم تو منچ پہ میدانوں میں جواب دے رہے ہیں, آپ کے ذہن کو بنا رہے ہیں, کیونکہ ہم کو آپ کی تعریف نہیں چاہیے, ہم کو تو اللہ کے رسول کی نظر چاہیے. آمین. اللہ دے دے اللہ. دیوے چھے الحمدللہ. دے ہے تو بول رہے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حسینیہ, نعرہ غوث, یا غوث. نعرہ خواجہ, یا خواجہ. فیضان آفتاب خطاب. زندہ آباد. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بادشاہ جس کو چاہے دیکھ لیتا. جب رومال میں اتنا کمال ہے تو ذات میں کتنا کمال ہوگا؟ جب رومال اتنا دکھا سکتی ہے تو ذات کیا کیا نہیں دکھا سکتی ہے؟ جب رومال اتنا دے سکتا ہے تو ذات کیا نہیں دے سکتی ہے؟ اب بولے یہ عالم گمراہ ہے کہ نہیں ہے؟ ولی کا گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر میں یہی بول رہا ہوں, ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہاں ہندوستان ہے, ایک ایک ولی کا اگر ایک ایک قصہ بھی بیان کرا تو قصے ختم نہیں ہوں گے, اپن ختم ہو جائیں گے. اولیاء اللہ نے وہ فیضان پہنچایا ہے. اور اس ہندوستان میں یہ سعودی کی ریال پہ بکنے والے, یہ یہودیوں کے پیسوں پہ پلنے والے مفتیاں عالمہ جو ہمارے خواجہ غریب نواز کو استغفراللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ 1000 مرتبہ معاذ اللہ یا خواجہ حسین شاہ ولی, یہ پبلک کو بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, حضور آپ مجھے معاف کر دینا, پبلک کو ہوشیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے خواجہ اور آپ کے خواجہ کو یہ سعودی ریال پر بکنے والا مولوی, یہ لالوں پہ بکنے والا مولوی, یہ کتا خنزیر بول رہا ہے میرا خواجہ ہجڑا ہے. میں آپ کی بستی میں اس لیے بول رہا ہوں, خواجہ حسین شاہ ولی کے چاہنے والوں بیدار ہو جاؤ. کب تک لیڈروں کی چمچا گیری کرو گے؟ کب تک یہ علماء سو کی طرف پھرتے رہو گے؟ کب تک ڈھونگی باباؤں کی طرف جاتے رہو گے؟ آ جاؤ خواجہ کا دامن تھام لو. اب خواجہ کے دشمنوں کو جواب دینا کہ نہیں دینا؟ پھر آپ میرا ساتھ دیجیے نا, میں جواب دے رہا ہوں. آپ دور دور کیوں بھاگتے, کیوں کرتے؟ پیسہ ہے تو پیسے کے ساتھ آؤ, دل ہے تو دل کے ساتھ آؤ. ارے ہمارے کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, رکھ لو, تمہارے پیسوں پہ سانپ قبضہ کر لیں گے. اگر تم خلوص دل سے آ جاؤ گے تو آل رسول کے صدقے میں جنت مل جائے گی. ہاں کدھر حماقت بتا رہے, انہیں ایسا کر دے گا, انہیں ویسا کر دے گا, کچھ بھی نہیں کرتا. یزید امام حسین کا کیا بگاڑ لیا؟ ہاں اکبر مجدد الفسانی کا کیا بگاڑ لیا؟ پھرتی ہوئی رات خواجہ غریب نواز کا کیا بگاڑ لیا؟ جو ہم غلاموں کا بگاڑیں گے؟ ہماری مدد کو تو حضور غریب نواز ہیں. ہمت پیدا کرو. خواجہ حسین شاہ ولی رضی اللہ تعالیٰ کی بستی میں رہنے والوں, میں نے انداز بدل دیا ہے مگر میلادی بیان کر رہا ہوں. آپ بولیں گے میلاد کا بیان کر رہے ہیں حضرت, آپ یہ بزرگ کا قصہ وہ بزرگ کا قصہ یہ بیان کر رہے ہیں, تو میں آپ سے پوچھوں گا اسی میلاد کے صدقے میں تو یہ بزرگ ملے ہیں. یہ میلادی چھے, سمجھے؟ اس لیے مجھے ایک بات حضور بانیہ جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ کی آئے, نمک تو بانیہ جامعہ کا کھاتے ہیں, غداری ان سے کرتے ہیں. عجیب افسوس کی بات ہے, یہ دور عجیب ہے. اور ہم کو کہتے ہیں کہ ہم جامع نظامیہ کے خلاف ہیں. ارے ہم نے تم مخالف ہیں, وہاں رہ کے نمک کھا کے بدنام کر رہے ہیں.
ہاں حضرت نے ایک مقام پہ لکھا کہ اگر کوئی عید اضحیٰ کا خطبہ دے رہا بیان کر رہا ہے، اس میں سرکار کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، کمالات معجزات، اور مجمع میں سے کسی کو یہ خیال گزرے ارے بھائی آج تو عید الاضحیٰ ہے، قربانی کے مسائل بیان کرنا چاہیے، عید اضحیٰ کی اہمیت، نماز کا طریقہ، قربانی کے فوائد کیا ہے، قربانی کے مسائل کیا، یہ بیان کرنا چاہیے، انہوں سرکار کے معجزات کمالات بیان کر رہے۔ اگر اتنا بھی خیال زبان سے نہیں بولا، دل میں اتنا بھی خیال اگر گزرا کسی کے، تو حضرت بانیہ جامع نظام نکال رہے، یہ بھی توہین رسول ہے۔ ابھی آپ سمجھے، اب آپ کے سامنے آ کے انہیں کچھ بول دینا علم غیب نہیں ہے، آپ سن رہے ہیں، اس کو دعوت میں بلا رہے، ہاں اسے دوستی کر رہے، رشتہ داری کر رہے، پھر ہماری تقریر بھی سن رہے۔ تعجب کی بات ہے یارو، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، یہ بیچ ادھر ہوں گے تو نہ آپ دوزخ کے رہیں گے، میں جنت کے دوزخ کے نہیں بولتا، کیونکہ منافقین، کافرین، مشرکین، دوغلے، صلح کلی کرنے والے پورے دوزخ میں جانے والے۔ اللہ نے پہلے بتا دیا قرآن میں، آپ قرآن پڑھ لیجئے۔ ہاں آپ نہیں ہماری رشتہ داری خیال کرنا پڑتا، اللہ دوزخ میں خیال کرے گا۔ ہاں یہ میری تقریر تو ایسی رہتی بھائی، آپ کو پسند ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں میں آپ کو دوزخ سے بچا رہا ہوں، مروت چھوڑو۔ اسی بات کو تو حضرت بانیہ جامع نظام نے لکھا کہ ہماری مروت کی وجہ سے یہ فرقے بنتے جا رہے ہیں، اور ہم مروت کرتے جا رہے ہیں، جلوس کہے کو، میلاد کا جلسہ کہے کو، جھنڈیاں کہے کو، روشنی کہے کو۔ اب میں بچوں سے پوچھوں گا، ہوشیار ہے بچے؟ نہیں ہے، سو رہے ہیں؟ ارے بھائی بچے کو چائے پلاؤ، ہوشیار رہ کے نہیں ہے بول رہا۔ یہ بھی کمال ہے بچے کا، ہوشیار ہے تو ہوشیار نہیں ہے بول رہا، انہیں دوسروں کو بول رہا، اپنے کو نہیں بول رہا بچہ، انہیں یہ بول رہا بچہ اگر انہیں ہوشیار رہتے تو وہابیوں سے مقابلہ کرتے، اس لیے بول رہا لگا ہوشیار نہیں ہے یہ بیٹھنے والے، اتنے بڑے ہو گئے وہابیوں سے مل رہے، پکوڑوں کے دعوت کھا رہے، پکوڑوں کو بلا رہے، پکوڑوں سے پیچھے نماز پڑھ رہے، پکوڑوں کے مدرسے کو چندہ دے رہے اور ان کو دیندار سمجھ رہے۔ مول صاحب ایک جمعے کے دن میرے کو آ گیا گلتی، آگے میرے کو کیا بول رہا، ایسا گلتی بنا، یوں میں سمجھ گیا بہت بڑا گلتی ہے۔ آگے بولا حضرت انہوں بھی قرآن پڑھتے، انہوں بھی نماز پڑھتے، ہم بھی قرآن پڑھتے، اتحاد ہونا چاہیے۔ میں بولا سرکار کے گستاخوں سے اتحاد نہیں ہوتا، یہی تو علامت ہے نا، انہوں بھی قرآن پڑھی ہوئے، سمجھا رہا ہوں۔ پھر وہی بولتے جا رہا، یہ گلتیاں ایسی کرتے، بار بار وہی بولتے، اتحاد اتحاد اتحاد۔ پہلے تم اپنی بیوی سے صحیح اتحاد کرو۔ یہاں کے اتحاد کا پیغام دے رہے، کلمے کی بنیاد پر اتحاد۔ ہاں تو پھر پہلوان کو بھی معاف کرو نا، مسلمان نہیں ہے کیا؟ کلمہ نہیں پڑھتا کیا؟ کس کو بول رہے ہیں بابو؟ جاؤ گھاس کھاؤ۔ ہاں کدھر بول رہے ہیں؟ اتحاد کرتے، ارے ہم کلمے کی بنیاد پہ اتحاد نہیں کرتے، ہم رسول پاک کی محبت کی بنیاد پہ اتحاد کرتے۔ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھ کر خواجہ کو ہجڑا بولا، ہم اتحاد کریں گے؟ آپ کریں گے؟ کلمہ پڑھ کے غوث اعظم کو کہہ رہا ہے غلط، ہم اتحاد کریں گے؟ کلمہ پڑھ کر حضرت علی کو کہہ رہا ہے غلط، تو ہم اتحاد کریں گے؟ کلمہ پڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے مخالف یزید کی تعریف کر رہا ہے، ہم اتحاد کریں گے؟ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ رسول کا علم غیب نہیں ہے، میلاد نہیں منانا، میلاد کا جلوس بدعت ہے، شرک ہے، ہم اتحاد کریں گے؟ میں تو یہی بول رہا ہوں بابا، اس میں جھگڑا کی کیا بات ہے؟ جھگڑا ہے یہ، جھگڑا نہیں ہے، اپنا ایمان ہے۔ ایمان کی بات، آپ کے 100 روپے لیا تو کتنا جھگڑا کرتے آپ؟ کرتے جان دو بھر کے چھوڑتے، 4 وقت لڑتے اس سے، میرے 100 روپے مار دیا، بنا ہے۔ ارے نہیں داڑھی ہے، داڑھی رکھ کے چور ہے۔ ارے نماز پڑھتا مسجد کو آتا، چور ہے نمازی، کیسا بولتے ہیں؟ جب نہ داڑھی دیکھتے، نہ نماز دیکھتے، نہ قرآن دیکھتے، اور ہم سرکار کے میلاد میں بولے تو قرآن پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، ہودے پڑھتا۔
حدیث پڑھتا اس کو حدیث آتی، اس کو اگر قرآن حدیث آتی تو وہ بھی میلاد مناتا. یہ ریال اور ڈالر پہ بکنے والے کیا آپ کو سمجھائیں گے؟ رسول کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث سمجھنے والے ہوتے ہیں. اس لیے بچو ان لوگوں سے. اور سرکار نے بتا دیا، سرکار بولے بچو تو سرکار کی بات نہیں سنتے. نماز پڑھے تو سن لیے، روزہ بولے تو سن لیے، زکوٰۃ بولے تو سن لیے، حج بولے تو سن لیے، قربانی بولے تو سن لیے. سرکار بولے ان سے بچو، ان سے. مسلم شریف کی حدیث ہے، نہ ان کی نماز قبول ہوتی، نہ نفل، نہ فرض، نہ جہاد، نہ عمرہ، نہ حج. یہ حدیث نہیں سنے، ان کا کوئی نہیں ہے. انہوں دین سے ایسا نکل جاتے ہیں جیسا آٹے میں سے بال نکل جاتا. یہ حدیث نہیں ہے، یہ بات سرکار کی سننا نہیں. اسی مسلم شریف میں حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دجال اور مکار ہوں گے، فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے ہوں گے، اور ایسی ایسی باتیں کریں گے نہ تم سنے نہ تمہارے ماں باپ. اب بول رہے درگاہ کو نہ کھو جاؤ، جبکہ ہمارے باپ گئے، سکڑ دادا گئے، پردادا گئے، غریب نواز گئے. ہاں انہوں آگے بولے درگاہ کو نہیں جانا، درگاہ کو نہیں چومنا. وہ پھرے تو طواف. تیرے کو نہیں معلوم تو خاموش بیٹھنا بھائی، فتویٰ کہیں کو گھڑا. میں چومنا کہیں کو، تیرے کو کہیں کو ہم چومتے چاٹ لیتے. تو کون بابا؟ ہم سننی جو چاہے کرتے. یہ جواب آپ لوگوں کا دینا نہیں دینا. سن کے آ کے حضرت نے ایسا بول رہا تھا درگاہ کو نہیں جانا، تو اس سے پوچھنا نہیں کہاں جانا. ہاں کہاں جانا؟ یہاں جانا ہے کیا؟ پوچھنا نہیں آپ لوگ نہیں پوچھتے. تو ایسی ایسی باتیں کریں گے، سمجھے. اب تو ہمارے راستے میں ہمارے تھے تو ہمارے عالی جناب محمود شریف صاحب بیان فرما رہے تھے کہ سیویاں بنانا بھی بدعت ہے. تو پھر نوڈلز کھانا کیا ہے؟ دیکھو کیسی کیسی باتیں، پاگلوں کی باتیں. ہاں سیویاں کھانا بدعت ہے کہتے. تو پھر کیا کھاتا تو؟ مٹی کھاتا کیا؟ ہاں کیسے کیسے باتیں سننے میں مل رہی، جبکہ سیویاں ہمارے بابا کھائے، دادا کھائے، ہمارے غریب نواز کھائے. اب کھیر نہیں بنانا، ارے یہ کوئی بات ہے؟ 12 ربیع کو ہم کھیر بنا رہے نکل آپ کو نہیں. ہاں آپ پیئے. کھیر نہیں بنانا بدعت ہے. کھیر بنانا بدعت ہوگا، پھر جا کے شادی میں کیسا گر کے پیا تو؟ ہاں اور اللہ بڑی مزے کی ہے، داڑھی جا کے کھیر میں اٹک گئی تو داڑھی کو چاٹ لے رہا. ماں نے بولا بدعت ہے بول کے بولا کیسا کھایا؟ سرکار کی کھیر بدعت، شادی کی کھیر کیا ہو گئی؟ ہاں تو اب مجھے پتا چل گیا ہے سرکار کی کھیر ہے یہ. اور کھیر کس کو نہیں پچتی؟ بولیے نا. ہاں سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ. اس لیے کھیر لوگ تو کیا کیا کر رہی آپ دیکھو. ہمارے پاس آ کے پرانے شہر میں کوئی تو ڈبل کا مٹھا، کوئی تو کھیر، کوئی تو نیوڈلز، کوئی تو جو ہے ہمارے کو رگڑا کھلا دیا. ہم بھی بولے اچھا وہابیوں کو رگڑ لیں. لوگ رگڑا کھلا کے رگڑ دے رہے وہابیوں کو. کیا جوش دیکھنے کا ہے. اللہ ہمارے شہر کو آباد رکھے، سنیوں کو آباد رکھے، سرکار کی میلاد منانے والوں کو آباد رکھے، روشنی کرنے والوں کو آباد رکھے، جھنڈے اٹھانے والوں کو آباد رکھے، شب میلاد منانے والوں کو آباد رکھے، سرکار کا ذکر کرنے والوں کو آباد رکھے، ان کی تعداد بڑھائے. تمہارے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی نہیں کر رہا. یہ صرف سرکار کی محبت کروا رہی ہے. اس لیے لاکھ مفتی روکے، لاکھ لیڈر روکے، لاکھ سیاستدار روکے، لاکھ دولت مند روکے، ہونے والا نہیں ہے. اس لیے تو میں نے کہا کسی کے توڑنے سے ربط نسبت کیسے ٹوٹے گا. آپ کی توجہ ادھر ہے. کیا سنے آپ؟ بولیے کیا سنے؟
کسی کے توڑنے سے ربط نسبت کیسے ٹوٹے گا؟ سجی ہے جب بھی محفل آئے پروانے محمد کے. سمجھے؟ آپ چل کے دیکھیے کیسے کیسے لوگ میلاد کی روشنی کر رہے ہیں. ویسے ہی لوگوں پر سرکار کی نظر کرم ہوتی ہے. انہیں مسجد پہ آ کے مسجد ٹائم نماز کو چلیے سمجھ لینا کہاں جانے والا ہے انہیں. ہاں میلاد منائیے بولے تو سمجھنا کہاں جانے والا ہے. بڑے انہوں نماز کیوں دیکھیں؟ تو پہلے فجر کی نماز پڑھا کیا پوچھو اس سے پکڑ. ہاں یہ جتنے ہیں نا سب چورا ہیں حرام کے، بیویوں کو ستانے والے، ماں باپ کو تکلیف دینے والے، ہاں غنڈا گردی کرنے والے، اسمگلنگ کرنے والے، رشوت کھانے والے، سود کھانے والے، ہاں بدفعلیاں کرنے والے. ایک ایک کا ریکارڈ ہے میرے پاس، اس وجہ سے میرے کو نام پہ نہیں آتے. آپ لوگ بولے تو ڈرتے آپ لوگ. آپ بھی ہماری جماعت میں آ جاؤ، آپ کے پاس بھی کوئی نہیں آتا. میں تو یہاں سے کتنی مرتبہ نظام صاحب کو پوچھو، اکیلے تقریر کر کے کتنی مرتبہ. اب تو ہمارے محمود شریف صاحب اور ہمارے جناب عبدالقدیر صاحب کی وجہ سے ان لوگوں کی محبت ہے، کار میں لا لیے. نہیں تو یہاں جلسہ کر کے رات کے 3 بجے اکیلے اسی قسم کی تقریر کر کے اکیلے اپنی گاڑی میں مستی سے جاتا تھا یا رسول بول کے. یہی نہیں شمس آباد سے آئے ہو، یہی نہیں HMT سے آئے ہو، تم حیات نگر سے آئے ہو، اکیلا آ جاؤ کوئی. ارے ہم کیوں ڈرے؟ ہمارے پیچھے رسول کی پشت پر آئی ہے. غوث و خواجہ ہماری مدد پر ہے. ہاں اس لیے سنبھل کے بات کرو، حق و صداقت کی بات کرو، سچائی کی بات کرو، سرکار کے دشمنوں سے دور رہنے کی بات. اور سرکار فرما رہے ہیں ایسے دجال اور مکار نکلیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے نہ تم سنو نہ تمہارے ماں باپ. تو کیا کرنا ہے ایسے وقت میں؟ سرکار نے کہا کہ اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اور اپنے لوگوں کو بچاؤ تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے. سرکار تو یہ بتا رہے ہیں ہم بڑے انہوں نماز پڑھ رہے، انہوں روزہ رکھ رہے، انہوں شریعت کی باتیں کر رہے. یہ دھوکے میں ہے، دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو. اور سرکار بول رہے ہیں ان کے دھوکے بازی سے بچو، خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ. یہی کام مجلس اہل سنت جگہ جگہ پھر کے کر رہی. کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ حدیث نہیں سمجھ میں آتی. اور نماز قرآن کیا بول رہی؟ کیا نماز کیا قرآن کیا بول رہے تم؟ نماز اور قرآن سرکار نے علامت بتا دی ان کی، وہ نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے. ہاں نماز پڑھیں گے. سرکار صحابہ سے کہے اب بتاؤ کائنات میں کوئی ایسا ہے جو صحابہ کی نماز کی برابری کرے؟ ہاں جس کے متعلق سرکار نے فرمایا صحابہ سے میرا صحابی اگر ایک آدھا مٹھی جو خیرات کرے گا، غیر صحابی ہو کتنا بڑا ولی ہو، غیر صحابی احد برابر 16 خیرات کرے گا تو میرے صحابے کی نیکی تک نہیں پہنچے گا. کہاں تو برابری کر رہا؟ نماز پڑھو نماز کہیے نماز پڑھو رہے. آپ لوگوں کو پوچھنا نہیں. ہاں کس کو بول رہا نماز پڑھو؟ ہم سنیاں پیدا ہوتے اپنے بچے کے کان میں اذان دیتے، ہم کو کیا نماز سکھا رہا ہے؟ ہاں نماز پڑھو گے تھے. اس لیے سرکار نے پہلے ہوشیار کر دیا ہم سے. وہ بچہ بولا ہوشیار نہیں ہے، بلکہ سادہ بولا کیونکہ واقعی میں ہم ہوشیار نہیں ہے. سرکار نے ہوشیار کیا تو بھی ہوشیار نہیں ہے. دعوتوں میں بلا رہے ہیں، رشتہ داری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، دوستی کر رہے ہیں. سرکار نے ان ساری چیزوں سے منع کیا. میں اس لیے کر رہا ہوں تقریر تاکہ آپ درگاہ حسین شاہ ولی میں رہنے والے اولیاء کے دشمنوں کو پہچان سے ان سے دور ہو جائیں.